اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت ان کی شان اور عظمت کو بیان کیا ہے، اور اہل بیت پاک کے بے شمار واقعات کو بیان کیا۔ 29واں پارہ سورہ طه، وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، یہ آیات مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئی اور یہ سارا معاملہ عرض کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم 3 دن کے روزوں کی نظر مان لو، اگر اللہ ان کو شفا دے گا تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے نظر مانی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا عطا فرمائی تو تمام گھر والوں نے روزہ رکھا۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور ان کی خاتمہ حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہ، تمام افراد نے روزہ رکھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شمعون کے پاس گئے اور وہاں سے 5 سیر جو لے کر آئے۔ جب افطار کا وقت آیا، کھانا تیار ہوا، کھانے کے لیے تمام افراد بیٹھے، افطاری کا وقت تھا کہ دروازے کے اوپر ایک مسکین آیا اور آ کر یہ کہنے لگا اللہ کے نام کے اوپر کچھ کیا جائے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے تمام کھانا اٹھا کر وہ جو دروازے کے اوپر مسکین آیا تھا اسے پیش کر دیا۔ دوسرا دن آیا، اسی طرح اہل بیت نے روزہ رکھا، افطاری کا وقت آیا، کھانا کھانے لگے تو ایک یتیم آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نام کے اوپر کچھ دیا جائے۔ اہل بیت نے سارا کھانا اٹھا کر اس یتیم کو پیش کر دیا اور پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ جب تیسرا دن آیا، گھر والوں نے روزہ رکھا، افطاری کا وقت آیا، افطار کرنے لگے تو دروازے کے اوپر ایک قیدی آیا اور قیدی نے آ کر کہا کہ اللہ کے نام کے اوپر کچھ دیا جائے۔ اہل بیت پاک نے تمام کھانا اٹھا کر اس قیدی کو دے دیا۔ پہلے دن مسکین، دوسرے دن یتیم اور تیسرے دن قیدی۔ 3 دن اہل بیت پاک نے یہ کھانا صدقہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طه کے اندر ان کی شان کے حوالے سے یہ برکت والی آیتیں نازل کی۔ یوفون بالنذر، اہل بیت نظر کو پورا کرنے والے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور ایسے دن سے ڈرنے والے ہیں، کان شرُّهُ مستطیرا، جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے اوپر کھانا کھلانے والے ہیں، مسکینوں و یتیموں و اسیروں
فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو اس دن کے شر سے بچا لیا، وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور اللہ تعالیٰ اہل بیت سے قیامت والے دن ملاقات کرے گا، نَضْرَةً وَسُرُورًا، تر و تازگی کی حالت میں، اور اس حالت میں کہ اہل بیت خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو کر ملاقات فرمائے گا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور جو اہل بیت نے صبر کیا اور 3 دن اللہ کی رضا کی خاطر کھانا کھلایا، محتاجوں کو کھانا کھلایا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس صبر کے اوپر اہل بیت کی جزا یہ ہے کہ جنت ہے، وحریرا، اور جنت کے ریشمی لباس ہوں گے، متکئین فیہا علی الارائک، کہ جنت کے اندر یہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، لا یرون فیہا شمس ولا زمہریرا، نہ وہاں پر ٹھنڈک دیکھیں گے نہ گرمی دیکھیں گے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 3 دن اگر اہل بیت پاک اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ کھانا کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول بھی فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اس کو بیان بھی فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو سلیم، قبیلہ بنو سلیم کا ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بڑی تو باتیں کر رہا تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے دین اور اسلام کی تبلیغ کی تو وہ شخص جو ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسلمان ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اپنے 9 مسلم بھائی کی مدد کرے گا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ، میں ان کو اپنی مجھے پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس شخص کو اپنا امامہ شریف پیش کیا۔ آپ نے قبیلہ بنو سلیم کا شخص جو مسلمان ہوا تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کو اپنا امامہ شریف پیش کیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو ان کی خوراک کا انتظام کرے گا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو لے کر کئی گھروں کے اندر گئے، کئی صحابہ کے پاس گئے، لیکن خوراک کا انتظام نہ ہو سکا۔ وہ لے کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا مدعا بیان کیا۔ تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے گھر میں دیکھا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، تو آپ نے اسی وقت اپنی چادر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی اور فرمایا کہ جاؤ شمعون یہودی ہے اس کے پاس یہ لے جاؤ اور اسے فروخت کر کے یہ جو 9 مسلم شخص ہے اس کے خوراک کا انتظام کرنا۔ جس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر لے کر یہودی شمعون کے پاس گئے تو یہودی شمعون نے جب سارا واقعہ سنا تو وہ کانپنے لگا اور بڑا حیران ہوا، اور اسی وقت وہ یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، چادر بھی واپس کی، کھانے کا انتظام بھی کیا۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ اس پورے واقعے کو اپنے فارسی کلام کے اندر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں باہر محتاجیں دلش ہونا سوچ، کہ ایک محتاج کے لیے، ایک سائل کے لیے، ایک ضرورت مند کے لیے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور فرماتے ہیں کہ دیکھیں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سخاوت کا عالم کیا تھا، کتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت قلبی عطا فرمائی تھی، کتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سخی بنایا تھا کہ آپ نے ایک محتاج کی خاطر اگر گھر میں کوئی چیز نہیں تو اسی وقت آپ نے جو ہے گھر کی چادر جو ہے وہ فروخت کر دی۔ اسی طرح سے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ گھر کے اندر کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا لباس دیا کہ یہ میرا لباس ہے اور اس کو جا کر فروخت کر دیں اور جو اس سے پیسے بنے اس سے کھانا لے کر آنا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ لباس لے کر گئے، آپ نے فروخت کیا اور اس سے 6 درہم ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی واپس آ رہے تھے گھر کی طرف کہ میں کھانا لوں گا اور کھانا جا کر کھائیں گے کہ راستے میں ایک سائل اور محتاج ملا، اس نے کہا کہ اے علی اللہ کے نام کے اوپر مجھے کچھ دو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ 6 درہم جو تھے آپ نے اس محتاج کو دے دیے۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ 1 درہم دے دیتے، 2 درہم دے دیتے، 3 درہم دے دیتے، کچھ اپنے لیے بچا کے رکھ لیتے، گھر والے بچے گھر والے کھانے کے انتظار میں تھے، لیکن نہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 6 درہم آپ نے اسی وقت جو وہ سخاوت کر دی ہے۔ ابھی راستے میں گھر نہیں پہنچے تھے کہ ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ اے علی یہ میری اونچنی ہے اور یہ اونچنی تم لے لو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے پاس ادھار پیسے نہیں، یہ میں کہاں سے لوں گا؟ کہا کہ اس کو ادھار کے دیں۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتنے کی ہیں؟ اس نے کہا یہ 100 درہم کی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ اس سے خرید لیتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے چلتے گھر کی طرف آ رہے تھے، ایک اور شخص ملا اور اس نے کہا کہ اے علی یہ اونچنی جو ہے مجھے فروخت کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فروخت کر دیتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کتنے ملتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ آج جو لوگ مارکیٹنگ کرتے ہیں ان کا آغاز بھی اتنا ماشاءاللہ جھوٹ سے ہوتا ہے، یہ چیز 10 کی نہیں میں 15 روپے کی دی ہے اور بعد میں وہی 7-8 روپے کی بیچ رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ میں نے 100 کی دی ہے۔ اس نے کہا میں 160 درہم آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 160 درہم لے کر اپنے گھر میں آتے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ اے علی اے میرا سرکار کیا میرا لباس 160 درہم میں بکا ہے؟ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اگلے دن آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے حضور علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں تشریف فرما تھے۔ قریب تھا کہ حضرت علی کل کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی غیب دان ہے، جو نبی غیب دان ہے، غیب جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اے علی تمہیں پتا ہے کہ کل تمہیں اونچنی کس نے فروخت کی ہے، اور یہ بھی تمہیں پتا ہے کہ تم سے اونچنی خریدی کس نے ہے، تمہیں اونچنی فروخت کس نے کی تھی، 100 درہم بھی کس نے فروخت کی، اور آگے جا کر جو تمہیں شخص ملا خریدنے والا جس نے یہ 160 درہم میں خرید لی، تمہیں پتا ہے یہ کون تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں،
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو تمہیں اونٹنی بیچنے والے اللہ کے فرشتے میکائیل تھے، اللہ کے فرشتے میکائیل علیہ السلام تھے، اور 160 درہم میں خریدنے والے تم سے اللہ کے فرشتے جبریل امین تھے، تم سے جبریل امین تھے، تم نے 6 درہم اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیے، صدقہ کیے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری اتنی شان ہے کہ دنیا ہی کے اندر جو ہے تمہیں اس کا تھوڑا سا بدلہ عطا فرمایا کہ اونٹنی بھی عطا فرمائی خود ہی فرشتے کو بھیج کر، اور بیچنے والا بھی فرشتہ اور خریدنے والے بھی فرشتے، بیچنے والے حضرت میکائیل علیہ السلام کتنی شان ہے، اور خریدنے والے فرشتوں کے سردار جبریل امین ہے، جو آتے ہی نبیوں کے پاس ہے، وہی لے کر آنا جن کا کام ہے، وہ آ کر حضرت علی سے مچھلی خریدنے، اور آگے بڑھنے کی بات ہے فرمایا ہے علی اس سے زیادہ حیرانگی کی بات میں یہ بتاتا ہوں، یہ جو تمہیں اونٹنی تم نے خریدی اور پھر بیچ دی، فرمایا جانتے ہو یہ اونٹنی کون سی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، فرمایا یہ وہ اونٹنی ہے جس کے اوپر کل قیامت والے دن میری شہزادی بیٹھ کر آئے گی اور اہل معاشر کو آواز دی جائے گی نکسوا رؤوسکم، اپنی گردنیں جھکا لو، محمد عربی کی شہزادی کی سواری آ رہی ہے، جس کے اوپر بیٹھ کر میری شہزادی جو ہے وہ میدان معاشر سے گزر کر آگے بڑھ جائے گی۔ تو کتنی سخاوت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک شخص مانگنے کے لیے آیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو غلام تھا جسے کہا جاتا ہے کمبر، حضرت کمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس غلام سے کہا وہ جو تھوڑا سا ہمارا کھانا تھا وہ اس کو سائل کو دے دو۔ حضرت کمبر عرض کرتے ہیں کہ حضور وہ کھانا تو ایک اونٹ کے اوپر ہے، دو شیطان کے اندر ہے اور دو شیطان اونٹ کے اوپر ہے، آپ نے فرمایا اس سائل کو وہ دو شیطان بھی دے دو اور اونٹ بھی دے دو۔ عرض کی کہ علی المرتضیٰ وہ دو شیطان جس اونٹ کے اوپر ہے وہ اونٹوں کی قطار کے اندر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے کمبر اس سائل کو وہ اونٹوں کی جتنی قطار ہے وہ تمام کی قطار اس کو دے دو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو تمام دے سکتا، تمام چیزیں تمام اونٹ ہیں وہ سارے کے سارے میں اس سائل کو صدقہ کرتا ہے۔ اہل بیت پاک کی سخاوت، حضرت علی کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اس سائل کا یہ چور کا ہاتھ کاٹا، اس چور کا جب ہاتھ کاٹا وہ باہر جا رہا تھا، سزا پوری ہوئی، دربار سے باہر جا رہا تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت پاک کے اوپر درود پڑھتا ہوا جا رہا تھا، اہل بیت کی تعریف کرتے ہوئے جا رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سلمان منا، سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ وہ حضرت سلمان فارسی راستے میں گئے اور اس چور سے کہا کہ اے چور تمہارا ہاتھ کاٹا گیا ہے اور تم اہل بیت کے اوپر درود پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ چور کہنے لگا میں اہل بیت پاک کا خادم ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میرے اوپر شریعت کا فیصلہ نافذ کیا ہے اور میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ حضرت سلمان فارسی اس کو لے کر دوبارہ حضرت علی کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑ
وہ جو چور تھا اس چور کی کلائی کے ساتھ اسی طرح جہاں ہاتھ کاٹا تو ساتھ لگا دیا اور اس کے اوپر کپڑا باندھ دیا اور آپ کو تھوڑی دیر کے لیے پڑھنے لگے. جب پڑھ کر آپ نے دم دیا اور وہ کپڑا ہٹایا تو وہ دیکھا کہ جس چور کا ہاتھ کٹ گیا تھا کٹا ہوا ہاتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پر رکھ کر آپ اس کو دوبارہ جوڑ دیتے. کٹا ہوا ہاتھ اسی جگہ پر رکھ کر آپ اس کو جوڑ دیتے. حضرت داخلی حویلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجور کے اندر بیان کرتے ہیں 77 نمبر پیج ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک سائل آیا اور اس نے کہا اللہ کے نام میں کچھ دو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تم کہتے ہو ہمارا وظیفہ ملک شام سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وظیفہ آیا تو وہ 5 تھیلیاں تھیں 1000 دینار کی. ہر تھیلی میں 1000 دینار کا بہت بڑی رقم تھی اس وقت. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ 5 تھیلیاں اس سائل کو دی, محتاج کو دی, مانگنے والے کو دی اور فرمایا کہ ہمارے پاس ابھی اتنا ہی تھا اور جو تمہیں انتظار کرنا پڑا ہم اس انتظار کی معذرت کرتے ہیں. ذرا غور کریں کہ کتنی سخاوت ہے اہل بیت کی. ایک مرتبہ امام حسین کسی جگہ جا رہے تھے, ایک شخص آپ کو ملا بکریاں چلا رہا تھا. اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتے ہوئے عزت کرتے ہوئے اس نے ایک بکری آپ کو پیش کر دی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم غلام ہو یا آزاد ہو. وہ کہنے لگا کہ حضور میں تو غلام آدمی ہوں. آپ نے فرمایا اس کے مالک کو بلایا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکریاں چرانے والا جو چرواہا تھا اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ چرواہے کی قیمت لگاؤ. وہ آپ نے چرواہے کو خریدا, غلام کو خریدا اور فرمایا کہ جتنا لیبر ہے وہ اس کی کتنی قیمت ہے. مالک نے بتائی تو آپ نے پورا لیبر خرید لیا. بات سمجھ آ رہی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چرواہے کو بھی خرید لیا جو غلام تھا اور جتنا لیبر تھا اس کو بھی خرید لیا اور فرمایا تو نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے, تو نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے. جہاں ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں اور یہ جتنا لیبر خریدا ہے یہ سارے کا سارا تمہیں دے کر اس کا مالک بنا دیتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اس غلام کو بھی آزاد کر دیا اور اس غلام کے ساتھ جو لیبر تھا وہ بھی خرید کر آزاد کر کے کہا کہ یہ غلام ہے تو میں نے تجھے آزاد کیا اور یہ ساری بکریاں جو تجھے دے کر اس کا مالک بنا دیتا ہوں اس لیے کہ تو نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. یہ اہل بیت پاک کی سخاوت ہے. اور اس دن میں نے 10 ماہوں کو یہ بات کی وقت تو ختم ہو گیا. میں نے بات کی کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب ایک یزیدی آیا تو امام زین العابدین ان کی پوری سیرت میں اگلے جمعے کو بیان کروں گا. پوری سیرت امام زین العابدین کے اوپر اگلا جمعہ میں پڑھوں گا. جب وہ آیا آپ نے کھانا دیا, پانی دیا, اس کو کپڑے دیے, اس کو غسل کرایا. 3 دن رہنے کے بعد وہ جانے لگا تو کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہ کربلا کے اندر جو سامنے یزیدی تھے جو آپ کا دشمن تھے ان لوگوں کے صفوں کے اندر میں بھی موجود تھا. حضرت امام سید زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں تجھے اس وقت سے جانتا ہوں لیکن اس وقت ہم تمہارے گھر میں گئے ہوئے تھے, آج تم ہمارے گھر میں آئے ہوئے تو ہے نسل کریموں کی لجبال گھرانہ ہے. ایک میں
نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا معبود یہ گانا ہے۔ دعا